بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی تطہیر اور تزکیے کے لیے انبیاء علیہم السلام مبعوث کیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو ذریت ابراہیم کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ یہ پیغام اب پوری دنیا تک پہنچائے۔ یہی در حقیقت امت مسلمہ ہے۔ ہم جب ایمان قبول کرتے ہیں تو اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد خود ان لوگوں کے لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ جب ان کا نظم ریاست قائم ہو جائے تو جمعے کے دن ان کے لیے بھی تذکیر و نصیحت کا اہتمام ہو۔ ان کو بھی بتایا جائے کہ تمہیں پاکیزگی کیسے حاصل کرنی ہے، تمہیں خیر کو کیسے اختیار کرنا ہے، تمہیں بھلائی کے کاموں میں کیسے آگے بڑھنا ہے، اور تمہیں حق تلفی سے اور زیادتی سے کیسے بچنا ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کے بارے میں کسی بحث و نزاع کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ اہتمام کیا گیا کہ یہ ہر جمعے کے دن لوگوں تک پہنچائی جاتی رہے۔ لیکن سوال پیدا ہوا کہ اگر انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، ذریت ابراہیم بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہی، نظم ریاست بھی اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر بیٹھ گیا ہے، تو پھر کیا اہتمام ہو؟ اس سوال کا جواب قرآن مجید نے سورہ توبہ کی آیت 122 میں دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سب اہل ایمان تو یہ نہیں کر سکتے۔ یعنی ہر شخص کو اپنی صلاحیت اور ذوق و رجحان کے لحاظ ہی سے کسی شعبہ زندگی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ مسلمانوں سے بھی یہ توقع نہیں کی گئی کہ وہ سب کے سب ایک کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ ان میں سے کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو سائنسدان بننا ہے، کسی کو مصور بننا ہے، کسی کو شاعر بننا ہے، کسی کو نظم حکومت چلانا ہے۔ یہ سب شعبے بھی زندگی کے شعبے ہیں اور ان میں ہر ایک کو اپنی خدمات انجام دینی ہے۔ تو فرمایا کہ سب اہل ایمان سے یہ توقع نہیں ہے۔ ہاں، کیا ہونا چاہیے؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ایسا کیوں نہ ہو کہ مسلمانوں کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ یہ فیصلہ کریں اور نکلیں۔ یعنی جس طریقے سے کچھ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں طب کا شعبہ اختیار کرنا ہے، کچھ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں سائنس کا شعبہ اختیار کرنا ہے، کچھ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں کاروبار کرنا ہے، اسی طرح کچھ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ وہ باہر آئیں لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ دین میں بصیرت پیدا کریں، دین کے سچے عالم بنیں۔ یعنی ایک تو دین کا وہ علم ہے جو ہر مسلمان کو حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ ضروری علم ہے۔ وہ ڈاکٹر کو، انجینئر کو، سائنسدان کو، کاروباری آدمی ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آدمی دین کا عالم بنے۔ تو فرمایا کہ یہ کچھ لوگ ہی کر سکتے ہیں، وہ دین میں سچی بصیرت پیدا کریں۔ اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے تفقہ فی الدین، یعنی دین میں گہری بصیرت یہ پیدا کریں۔ اور پھر وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، پھر اپنی قوم کو خبردار کریں۔ یعنی اگر وہ سارے اہتمام جو کیے گئے ہیں وہ باقی نہ رہیں یا موجود بھی ہوں اور ان میں خامیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہوں اور یقیناً ہوں گی، تو پھر یہ اہتمام کیا جائے کہ لوگ نکلیں اور وہ انفرادی طور پر نکل کر دین کا علم حاصل کریں، اور دین کی سچی اور گہری بصیرت جب پیدا کر لیں تو اپنی اپنی قوم کو خبردار کریں۔ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، یعنی جب وہ تعلیم مکمل کر کے دین کا علم حاصل کر کے اساتذہ سے کریں، مختلف جگہوں پر جا کر کریں، کسی مدرسے میں کریں، جیسے بھی کریں، جب وہ دین کا سچا علم حاصل کر لیں، اس کی بصیرت اپنے اندر پیدا کر لیں، تو اپنی قوم کو خبردار کریں لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ خوراک کی گرفت سے بچ جائیں۔ اگر آپ غور کریں تو اس آیت کے اندر اس پورے اہتمام کے تمام مراحل بیان کر دیے گئے ہیں۔ یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ توقع سب مسلمانوں سے نہیں ہے، یہ تقاضا سب مسلمانوں سے نہیں ہے۔ اس کے لیے بہرحال چند ہی لوگوں کو نکلنا ہے جن میں اس کا ذوق ہوگا، جو اس کا رجحان رکھتے ہوں گے، جو اس کی ہمت کریں گے، جو اس سے فطری مناسبت رکھتے ہوں گے۔ پھر یہ بتا دیا کہ یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر کی دو چار چیزیں سنیں اور لوگوں کو جا کر اندھے راہ بتانے والے بن جائیں۔ نہیں، وہ پہلے دین کی سچی بصیرت اپنے اندر پیدا کریں، گہری بصیرت اپنے اندر پیدا کریں۔ کام کیا کریں؟ کیا سیاست شروع کر دیں، ہنگامہ آرائی شروع کر دیں؟ نہیں، اپنی قوم کو خبردار کریں۔ یعنی جو علم خدا نے ان کو دیا ہے وہ پہنچائیں اور ان نتائج سے خبردار کریں
جو دنیا اور آخرت میں غلط رویوں سے نکل سکتے ہیں۔ وہی بھلائی کی تعلیم، وہی معروف کی تعلیم، وہی منکرات سے روکنا، وہی لوگوں کو حق تلفی پر متنبہ کرنا، وہی ان کو لوگوں کی جان مال اور آبرو پر زیادتی کے بارے میں متنبہ کرنا، یہی در حقیقت دین کا اصل پیغام ہے، یعنی وہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن جائے۔ وہی بات جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مکارم اخلاق اپنے اتمام کو پہنچ جائیں، اور اس میں مقصود کیا ہو، یعنی ہدف کیا ہو، نصب العین کیا ہو، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ خدا کی گرفت سے بچ جائیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں سب کو خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے، وہ اس دن کی پیشی کے لیے لوگوں کو تیار کریں، وہ آخرت کی منادی کرنے والے بن کر اٹھیں اور لوگوں کو خبردار کر دیں کہ وہ اپنی تطہیر کر لیں، اپنا تزکیہ کر لیں، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیں، اس لیے کہ وہ دن بہت جلد آنے والا ہے جب خدا اپنے پاکیزہ بندوں کا انتخاب کرے گا اور جو آلودہ ہوں گے ان کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ وہ اسی بشارت اور انذار کو اپنا اصل کام سمجھیں اور اپنی اپنی قوم میں یہ ذمہ داری ادا کریں، تاکہ اگر کوئی اور بھی یہ ذمہ داری ادا نہ کر رہا ہو تو کچھ لوگ تو ایسے رہیں جو خدا کا پیغام پہنچاتے رہیں، اس کی دعوت لوگوں کو دیتے رہیں، بھلائی کی تلقین کرتے رہیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہیں۔ لیکن کیسے، اس پر ہم کسی دوسری نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔